Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and everyone is doing good. It's me Rehan and I'm your English test preparation specialist, a career counselor and a personal development trainer as well. So students, I am going to discuss the latest IELTS speaking part 2 cue card today, and it's regarding strong opinions. So this video is going to be very interesting. So I would recommend you to watch this video till the end, because you will come across unique vocabulary like collocations, idioms, phrasal verbs, and you will also get to know some speaking phrases. So this video is also going to be very interesting at the end, because at the end we will discuss the sample answer in dual languages. If you still don't subscribe our channel, please subscribe the channel and hit the bell icon to stay informed and to have a quality content related to IELTS speaking part 2. So without wasting any time, let's dive in. So students, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइब ए पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। यानी हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी मजबूत राय, मजबूत ख्यालात और मजबूत बिलीव्स की वजह से जाना पहचाना जाता है। तो गिमिक्स सारी वही हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट में मैंने डेप्थ में जाके बताई थी। तो उस वीडियो को आपको देखना होगा इसको फर्दर समझने के लिए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इस टॉपिक के बारे में बुलेट पॉइंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हु दिस पर्सन इज़, हाउ डू यू नो हिम और हर, व्हाई do you think he or she is a person who has strong opinions, what kind of strong opinions does this person have, and explain how you feel about his or her opinions. तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके आगे आपने जो 1 मिनट आपको मिलता है, डेफिनेटली आपके पास क्यू कार्ड होगा। तो when the examiner will show up the cue card in front of you, तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसके आगे आपने शॉर्ट हैंड्स बनाने हैं 1 मिनट के अंदर, जो आपको दिया जाता है, जो कि प्रेपरेशन टाइम होता है। उसके बाद फिर आपने उसी को देख के और अपनी टॉक को प्रोसीड करना है फॉर 2 मिनट्स। तो वो चारों चीज़ें यानी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें आपने इसके आंसर देते वक्त आपने इसका ख्याल रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे कुछ आइडियाज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। और पहला आइडिया जो है हमारा वो है टीचर हु एडवोकेट्स फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। यानी एक टीचर है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है किस चीज़ के बारे में, कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बेहतरी आए, और ताकि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है और उनकी ओवरऑल वेल बीइंग है उसमें कंट्रीब्यूशन हो सके। दूसरा आइडिया जो हमारे पास है वो एक कम्युनिटी लीडर है जो कि सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, और इस चीज़ पे वो जोर देता है कि माशरे में या कम्युनिटी में हर बंदे को इक्वल राइट्स जो हैं वो मिले। तो दूसरा आइडिया हम ये दे सकते हैं, और जो मैं आइडिया प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी लिस्ट ऑफ इडियम्स, कोलोकेशंस और फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। तो हमारे जो इडियम्स हैं वो आज के हैं अनवेवरिंग बिलीफ। अनवेवरिंग से मकसद है गैर मुतज़लज़ल, यानी ऐसे बिलीफ जिसको ज़ेर ना किया जा सके। स्टैंड अप फॉर, यानी किसी भी कॉज के लिए, किसी भी कॉज के लिए या पार्टिकुलर आइडिया के लिए
اس کو سپورٹ کرنا یا اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسٹینڈ اپ فار. تو یہ بھی ہم ایڈیم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کولوکیشنز ہیں. کولوکیشنز میں کیا ہے جی؟ اسٹرانگ اوپینینس یعنی مضبوط قسم کی رائے دینا کسی بھی چیز پہ. انفارم ڈبیٹ یعنی ایسی، انفارم ڈبیٹ کا مطلب ہے یعنی ایسی ڈبیٹ جو کہ بیک بائی لاجک ہو. اس کے بعد فریزل وربس میں آ جاتا ہے وائس ہز تھاٹس. وائس کا مطلب ہے کہ وائس ہز تھاٹس کا مطلب ہے کہ ایکسپریس کرنا اپنے اوپینینس کو، یعنی اس کا اظہار کرنا، یعنی جو آپ کی تھاٹس کے جو آپ کی تھاٹ ہے اس کو زبان پہ لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں وائس ہز تھاٹس. تو یہ فریزل ورب بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. سویڈ بائی، سویڈ بائی کا مطلب ہے جی کوئی یعنی آپ کسی چیز سے کوئی بندہ اگر انفلوئنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہی نیور سویڈ بائی اینی تھنگ. فریز میں آپ یو نو، ٹھیک ہے، ویل ایز فرسٹلی اف یو ٹیک مائی اوپینین آن دیٹ، اور ٹو بی آنیسٹ، یہ فریزز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں اپنا سیمپل آنسر. ویل آئیڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ مائی فرینڈ جان. تو میں اپنے دوست جان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ہی از سم ون ہو ڈیفینیٹلی ہیز اسٹرانگ اوپینینس آن اے ویرائٹی آف ٹاپکس. وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے مختلف موضوعات پر مضبوط خیالات ہیں. You know, John and I have been friends since college, and over the years I have come to appreciate his perspective on things. آپ جانتے ہیں جان اور میں کالج کے زمانے سے دوست ہیں، اور سالوں کے دوران میں نے اس کے نقطہ نظر کی واقعی قدر کی ہے. The reason I think John is a person with strong opinions is that he is never afraid to voice his thoughts, even if they might be controversial. مجھے لگتا ہے کہ جان ایک ایسا شخص ہے جس کے مضبوط خیالات ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ متنازع ہی کیوں نہ ہوں. He has this unwavering belief in his ideas and isn't easily swayed by others. اس کے خیالات میں ایک غیر متزلزل یقین ہے اور وہ آسانی سے دوسروں کے زیر اثر نہیں آتا. For instance, John is very passionate about environmental issues. He firmly believes that more drastic measures need to be taken to combat climate change, and he is always advocating for sustainable living practices. مثال کے طور پر جان ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بہت پرجوش ہے. وہ پختہ یقین رکھتا ہے کہ موسمیاتی نمٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیشہ پائیدار زندگی کے طریقوں کی وکالت کرتا ہے. He often participates in local environmental campaigns and write articles to raise awareness. وہ اکثر مقامی ماحولیاتی مہمات میں حصہ لیتا ہے اور شعور بیدار کرنے کے لیے مضامین لکھتا ہے. Another area where John has strong opinions is politics. ایک اور شعبہ جہاں جان کے مضبوط خیالات ہیں وہ سیاست ہے. He has a clear stance on various political issues and isn't shy about discussing them. اس کے مختلف سیاسی مسائل پر واضح موقف ہیں اور وہ ان پر بات کرنے سے نہیں ہچکچاتا. Whether it's about government policies or social justice. چاہے وہ حکومتی پالیسیوں کے بارے میں ہو یا سماجی انصاف کے بارے میں. John always has a well thought out argument. جان کے پاس ہمیشہ ایک سوچی سمجھی اور لاجک سے بھرپور دلیل ہوتی ہے. He believes in the power of informed debate and often engages in discussions to challenge and refine his views. وہ باخبر بحث کی طاقت پر یقین رکھتا ہے اور اکثر اپنے خیالات کو چیلنج کرنے اور بہتر بنانے کے لیے مباحثوں میں حصہ لیتا ہے. As for how I feel about his opinions, جہاں تک اس کے خیالات کے بارے میں میری رائے ہے، well, I really admire his conviction and dedication. تو میں واقعی اس کی عزم اور لگن کی تعریف کرتا ہوں. It's inspiring to see someone so committed to their beliefs and willing to stand up for what they think is right. یہ دیکھ کر حوصلہ افزا ہوتا ہے میرے لیے کہ کوئی اپنے عقائد کے لیے اتنا پرعزم ہے اور جو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے. Sometimes his strong opinions can lead to
heated debates. کبھی کبھی اس کے مضبوط خیالات گرم مباحثوں کا باعث بن سکتے ہیں. But I think it's important to have people like John who push us to think critically and consider different perspectives. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان جیسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں تنقیدی سوچنے اور مختلف نقطہ نظر پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں. Overall, I respect his passion and the way he used his voice to make a difference. مجموعی طور پر اس کے جذبے اور اس کے خیالات کو فرق پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کے طریقوں کا میں احترام کرتا ہوں. یہ تھا ہمارا سیمپل آنسر ود اردو ٹرانسلیشن، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کے اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. So students, this is the end of the video and you can follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and TikTok. And for more information regarding IELTS, PTE, Duolingo, OET, language search and skills for English classes, you can WhatsApp at 0311 9720 668. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. Thanks for watching today's video. اللہ حافظ.